فتح جنگ شہر میں دوسری دفعہ کتاب میلے کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالوحید نے اس میلے کا افتتاح کیا۔ اس میلے میں مختلف شہروں سے مختلف مصنف اور پورے پاکستان سے مختلف موضوعات کی کتابیں 50% ڈسکاؤنٹ پر سیل کی گئی ہیں اور لوگوں نے مختلف کتابوں کو پڑھا۔ اسسٹنٹ کمشنر انزا عباسی اور تحصیلدار چودھری شفقت کی اس کاوش کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس کتاب میلے میں نہ صرف کتابوں کے اسٹال لگائے گئے بلکہ آرٹ اور کھانے پینے کی اشیاء کے اسٹال کے علاوہ بچوں کے لیے جھولے بھی لگائے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر فتح جنگ انزا عباسی اور تحصیلدار شفقت کی طرف سے اس میلے کی سجاوٹ، آنے والے شعراء اور لگانے والے اسٹال، آرٹ گیلری لگانے پر شیلڈ اور سرٹیفکیٹ دیے گئے۔
مختلف شعراء نے اپنا اپنا کلام پیش کیا۔ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت پروگرام اور کتاب سے محبت کا آئینہ دار یہ خوبصورت سا پروگرام جو جاری ہے، ہمیں آ کر بہت اچھا لگا۔ بالخصوص جناب اعجاز خان صاحب کی خدمات کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں ایک قطعہ سنا دیتا ہوں، بلکہ ایک شعر کہ 4 بجے بیوی کا میٹر پھر سکتا ہے، 4 بجے بیوی کا میٹر پھر سکتا ہے، آپ کا چوتھا دانت اچانک گر سکتا ہے۔ اور ایک غزل کے 2-3 اشعار کہ غین کو بھی جو عین کہتے ہیں، غین کو بھی جو عین کہتے ہیں، ان کو بابائے نین کہتے ہیں، اور جیسے تم گھورتے ہو عورت کو، جیسے تم گھورتے ہو عورت کو، اس کو سیٹی سکین کہتے ہیں، جیسے تم گھورتے ہو عورت کو، اس کو سیٹی سکین کہتے ہیں، اور فین جو داد دے کے تھک جائیں، فین جو داد دے کے تھک جائیں، ان کو ایگزاسٹ فین کہتے ہیں۔ بتاؤں کیا کہ بنی کتنی فائدے کی چیز، یہ دھند میرے لیے ٹیسٹی وسیلہ تھی۔ بتاؤں کیا کہ بنی کتنی فائدے کی چیز، یہ دھند میرے لیے ٹیسٹی وسیلہ تھی، شکیل کہہ کے میں جس کو گلے ملا فیصل، کھلا یہ دھند میں مجھ پر کہ وہ شکیلہ تھی۔ اور یہ ایسی علالت ہے دواؤں سے بھی جس میں تھوڑا سا کسی روز افاقہ نہیں ہوتا، یہ ایسی علالت ہے دواؤں سے بھی جس میں تھوڑا سا کسی روز افاقہ نہیں ہوتا، یہ راز کھلا گھوم کے خیبر تا کراچی، چولوں کا کوئی خاص علاقہ نہیں ہے۔ یہ ایسی علالت ہے دواؤں سے بھی جس میں تھوڑا سا کسی روز افاقہ نہیں ہوتا، یہ راز کھلا گھوم کے خیبر تا کراچی، چولوں کا کوئی خاص علاقہ نہیں ہوتا۔ میر نے مجھ سے یوں ہی پوچھ لیا، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ میر نے مجھ سے یوں ہی پوچھ لیا، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ کش لگا کر کہا یہ چرسی نے، سب دھواں سا یہاں سے اٹھتا ہے۔ فتح جنگ کی انتظامیہ، خاص طور پر اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کو مبارک بہت بہت، اپنے بھائی جناب اعجاز صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے اتنا شاندار کتاب میلہ ارینج کیا۔ بہت سارے دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ بھائی صاحب، پھول اتنے کہ دہائی صاحب، وہ چلی تو نظر آئی صاحب، اور سب نے اس شوق کو مضمون کیا، ہم نے تصویر بنائی صاحب، اور اس نے پانی سے اٹھایا تھا خمیر، اور پھر آگ دکھائی صاحب، میں بھلا کب نظر آ سکتا تھا، اس نے آواز لگائی صاحب، بہت الگ، اور درج ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے زخم کی کارروائی صاحب، پھول اتنے کہ دہائی صاحب، وہ چلی تو نظر آئی صاحب۔ وہ ان کے سانسیں پھونکا کرتے ہیں، جو مٹی تھے وہ چھو لینے سے طائر ہوتے ہیں، ہم شاعر ہوتے ہیں۔ کنان میں رہتے ہیں جب جلوہ کرتے ہیں، تو ششتر انگشتوں کو کوریں نشتر دیتی ہے، پھر خون ٹپکتا ہے جو سرد نہیں ہوتا، ایک سہما سا سکتا ہوتا ہے، درد نہیں ہوتا۔ یونان کے ڈاکو ہیں ہم، دیوتاؤں کے محل میں نقب لگایا کرتے ہیں،
ہم آسمان کا نیلا شہ دروازہ توڑتے ہیں، ہم آگ چراتے ہیں تو اس دنیا کی یک چوٹی سے برف پگھلتی ہے، پھر جمے ہوئے سینے ہلتے ہیں، سانس امکتی ہے اور شریانوں کے منہ کھلتے ہیں، خون دھڑکتا ہے۔ جیون رامائن میں جب راون نستبدادی کاروبار چلاتا ہے، ہم سیتا لکھتے ہیں۔ جب رتھ کے پہیے جسموں کے خاشاک کچلتے ہیں تو گیتا لکھتے ہیں۔ جب ہونٹوں کے سہمے کپڑوں پر بخیا ہوتا ہے، ہم بولا کرتے ہیں۔ اور جب منڈی سے ایک ایک ترازو غائب ہوتا ہے تو جیون کو میزان پہ رکھ کر تولا کرتے ہیں۔ مزدوری کرتے ہیں ہم، لفظوں کے جنگل سے لکڑی کاٹا کرتے ہیں۔ ہم ارڑ کشی کے ماہر ہیں، انبار لگاتے ہیں، پھر رندا پھیرتے ہیں، پھر برما دیتے ہیں، پھر بد ملاتے ہیں، پھر چور بٹھاتے ہیں۔ ہم تھوڑے تھوڑے ہیں، اس بھری بھرائی دنیا میں ہم کم کم ہوتے ہیں۔ جب شہر میں جنگل تر آئے اور اس کا چلن جنگلائے تو ہم غار سے آتے ہیں، اور جب جنگل شہر کی زد میں ہو اور اس کا سکون شہرائے تو برگد سے نکلتے ہیں۔ ہم تھوڑے تھوڑے ہیں، ہم کم کم ہوتے ہیں۔ بھی پیا لگنا پھل پیا لگنے بھی پیا لگنا ککرا ہوتے کی پیا لگنا پھل پیا لگنے بھی پیا لگنا ککرا ہوتے کی پیا لگنا تے بابے ہوتے کمبل سٹو بابے بہوں سی پیا لگنا بابے ہوتے کمبل سٹو بابے بہوں سی پیا لگنا تے مچھا داڑی کوئی نہیں رکھنا پتر بھی ہون دے پیا لگنا مجھے داڑھی کوئی نہیں رکھنا پتر بھی ہون دے پیا لگنا تے توتے نالو چھمک پان کے 5 ساتوں سا پاٹ میں ناواں توتے نالو چھمک پان کے 5 ساتوں سا پاٹ میں ناواں بات میں پیچھے ہٹ میں ناواں تے ادھی جائی روٹی نال میں پورا پٹوا چاٹ میں ناواں بات میں پیچھے ہٹ میں ناواں تے میں نے پتر آت دی ایمون پڑھنے وچن رچ لکھن گیج مکیج انگریزی نے ویج میں نے پتر آت دی ایمون پڑھنے وچن رچ لکھن گیج مکیج انگریزی نے ویج تے فضری فضری دوئیں نہا کے انڈا چاہ پراٹھا کھا کے چٹی دودھ جہی وردی پا کے مار کے بیڑے ٹچ بولون گیج مکیج انگریزی نے ویج میں نے پترا دیا من پڑھنے وچوں رچ بولون گیج مکیج انگریزی نے ویج کیمل پورنی بولی لیک یسو پنجو آر کبوتر پلی سونی ڈولی لیک یسو پنجو آر کبوتر پلی سونی ڈولی لیک تے وڈیاں قوماں 6 کوڑ لکھیں پہلو چنگڑ پولی لیک وڈیاں قوماں 6 کوڑ لکھیں پہلو چنگڑ پولی لیک پاویں ہولی ہولی لیک کیمل پورنی بولی لیک کیمل پورنی بولی آن لائن وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بڑے لوگ ہیں آپ، اس دل تے غم دا سایہ ہے تو آن لائن ہو جایا کر، اس دل تے غم دا سایہ ہے تو آن لائن ہو جایا کر، ریکویسٹ ہے نہیں فرمایا ہے تو آن لائن ہو جایا کر، آئے دن پیکج مک جاندہ گلاں اد پچھدیاں رہ جاندیاں، آئے دن پیکج مک جاندہ گلاں اد پچھدیاں رہ جاندیاں، تینو خبر سگنل ٹور جاندے گل چھیتی بنے لایا کر، بس آن لائن ہو جایا کر۔ اور مڑ مڑ کے موبائل اسی تاکنے ہاں، مڑ مڑ کے موبائل اسی تاکنے ہاں، نکے وڈیاں تو نہیں چاکنے ہاں، سب پاگل سانو کہندے نے، سانو پاگل نہ کھوایا کر، بس آن لائن ہو جایا کر۔ اس تیرے لئی انہوں دوست بھی میرے پڑھ لیں دے، وہ خبریں کی رائے دے دے، اس رائے تو میں نے بچایا کر، بس آن لائن ہو جایا کر، اور پڑھ کے دل ٹکڑے ہو جاندہ اے لاسٹ ٹائم۔ اس میلے میں مختلف طبقے کے لوگوں نے شرکت کی اور مختلف اسکولوں کے بچوں نے حصہ لیا۔ تمام پرائیویٹ اسکولوں کی اور کالجوں کے پرنسپل نے اس کتاب میلے کی کامیابی پر اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار چودھری شفقت کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس کے علاوہ اس میلے میں سیاسی سماجی لوگوں نے
بھی شرکت کی۔ اس کتاب میلے میں بچوں نے جوش و خروش سے حصہ لیا اور کہا کہ اس طرح کے ایگزیبیشن فتح جنگ شہر میں منعقد کیے جانے چاہیے، جس میں آنے والی جنریشن مستفید ہو سکے گی۔ اور شہریوں نے اس میلے میں خوب انجوائے کیا اور چاٹ پکوڑے وغیرہ کھائے۔ آخر میں اسسٹنٹ کمشنر نندا عباسی نے تمام آنے والے مہمانوں، اسٹال لگانے والے، جھولے لگانے والے، کھانے پینے اشیاء کے اسٹال لگانے والے اور جنہوں نے اس میلے کی سجاوٹ اور صفائی کا خیال رکھنے والے سیاسی اور سماجی کارکنوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تعاون کیا ہے۔ اور یہ اس کے علاوہ ہمارے جو خصوصی مہمان آئے ہیں یہاں پہ جو بڑے مصنف اور شاعر ہیں، ان کی ہی آنر میں یہ میلہ ہے اور ان کے ہی ورک کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے۔ دیکھیں ایک بڑی اچھی ہیلدی ہابی ہے ریڈنگ کی اور کتاب پڑھنے کی، اور جو ہم نے آج کرنے کی کوشش کی ہے وہ چھوٹے بچوں کے لیے ان کو نا بک سے سینسٹائز کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جہاں پہ ہم کتابیں دیں وہاں پہ ہی ہم انٹرٹینمنٹ کی دوسری اپارچونیٹیز دیں، جھولے ہوں بچوں کے لیے، کھانے پینے کی اشیاء ہوں، چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہم نے رکھی ہوئی تھی بچوں کے لیے تاکہ وہ بک کو فن کے ساتھ ایسوسیٹ کریں اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کریں، اور ان میں جو ہے نا ریڈنگ کی ہابی ڈیولپ اور ایک ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو اس دیٹ واز دا آئیڈیا بیہائنڈ دس۔ اس کو جو ہے جب ہم نے پچ کیا ایم سی کے ساتھ تو پھر جو سی او ایم سی تھے ماشاء اللہ سے انہوں نے اعجاز خان صاحب کو آن بورڈ لیا، انہوں نے ہمیں بڑا گائیڈ کیا اور بڑے اچھے سے انہوں نے آرگنائز کیا، تھینک یو سو مچ ٹو آل دا اسٹیم گیسٹ۔ یہ اعجاز صاحب کے کہنے پہ اسپیسیفکلی آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایم سی نے بڑا اچھا آج پرفارم کیا ہے۔ ہماری جو پارک میں سینیٹری ٹیم تھی وہ فل ٹائم یہاں پہ صفائی کرے گی۔ یہ آپ کو بڑا نیٹ اینڈ کلین فیسٹیول ملے گا۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ پورا دن چلتا رہا ہے، دیر از نو ریپر آن دا گراؤنڈ، ہماری ٹیم لگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سارے پارٹیسپینٹس جو اسٹالز وغیرہ جنہوں نے لگائے ہوئے ہیں، جو سارے لوگ ادھر موجود ہیں، ان سب کا شکریہ۔ ہمارا بہت زبردست فائن آرٹس کا ایک اسٹال لگا ہوا ہے، بہت زبردست ٹیم ہے فائن آرٹس کی، ان کے اسٹوڈنٹس بڑے زبردست ہیں، ان کے ٹیچر تو لاجواب ہیں، ایکسٹریملی مطلب کہتے ہیں نا کہ ویل ڈن ورک آف آئل پینٹ، ویری گڈ بلینڈنگ آف کلرز، ان کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے جو 50% ڈسکاؤنٹ میں دے رہی ہے۔ فتح جنگ کے بہت لوکل آرٹسٹ اور رائٹرز یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری پولیس ہے آج وہ بڑی اچھی تعداد میں، یہ ایک فیملی ایونٹ ہے، اس کو فیملی ایونٹ رکھنے کے لیے بھی ڈو نیڈ پولیس کی، یہاں پہ اس طرح کا کوئی بندہ نہ آ جائے جو ماحول خراب کرے، تو پولیس نے بڑی اچھی ڈیوٹی کی ہے۔ وی آلسو ہیو ریسکیو وتھ اس، ان کو ایز گیسٹ بھی انوائٹ کیا تھا، بٹ آلسو بیکاز ہم نے جھولے رکھے ہوئے ہیں تو اس طرح کا کوئی واقعہ نہ آ جائے، تو اس کے لیے بھی ہیو ایک تو ہم نے اس طرح کی کوئی ڈینجرس رائڈ نہیں رکھی، دوسرا ہم نے ریسکیو کو ادھر بلایا ہوا ہے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا اس پہ، ان کی بہت اچھی پارٹیسپیشن تھی ان کے ٹیچرس کی، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ اور سرکاری اسکول دونوں یہاں پہ موجود تھے۔ یہ نہ پرائیویٹ اسکول کا ایونٹ تھا نہ سرکاری اسکول کا، بٹ دس واز این ایونٹ فار چلڈرن اسپیشلی اسکول گوئنگ چلڈرن، یہ اسکولس کا ایک ایونٹ تھا۔ اور انفارچونیٹلی کتاب ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جو بچہ اسکول جاتا ہے نا، بس یہ اس کی زندگی کا ایک حصہ رہ گئی ہے، اڈلٹس کی لائف سے یہ نکل گئی ہے۔ تو اس میلے کو کرانے کا مقصد یہ تھا کہ کتاب کو واپس زندگی میں لایا جائے۔ جیسے پہلے کے دور میں لوگ کتابوں میں زیادہ پڑھتے تھے اور ان کا سوشل میڈیا تو نہیں ہوتا تھا، پر اس طرح سے رجحان نہیں تھا الیکٹرانک میڈیا کی طرف سے۔ تو ابھی یہاں پہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ تھوڑا سا اس میں دوبارہ لائف لائی جائے کتاب میں، بک ریڈنگ میں۔ تو یہ ایک ایفرٹ تھی اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ لوگ آئے ہیں تو یہ سکسیزفل ہوا ہے۔ ہمارے میڈیا والوں کا بہت شکریہ جنہوں نے مسلسل اس کو کوریج دی ہے، جنہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے، ہمیں اپریشیٹ کیا ہے، اور عوام کا بہت شکریہ جو اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے۔ تو یہی بس کہوں گی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ سے ہم ایسے ایونٹس کرتے رہیں۔ تھینک یو۔ مختلف سیاسی لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اسکول میں ایگزیبیشن لگائی تھی، وہاں پہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگا۔ تو آج یہاں پہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ ہے تو یہ کتنی قابل تعریف ہے اے سی صاحب اور تحصیلدار صاحب نے جو لگوائی ہے یہاں پہ کتاب میلے میں۔ آج یہ جو کتاب میلے کا انعقاد یہاں کیا گیا ہے، یہ اس میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں نے شرکت کی ہے، اور سب سے بڑھ کے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں
جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ پارٹیسپیشن کی ہے، جس میں اسکول اور کالجز کے طلباء اور طالبات تھے، اور یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ جو ہے وہ ہمارے بچے جو ہے وہ کتاب کی طرف آئیں، علم کی طرف آئیں، فن کی طرف آئیں۔ مجھے بھی یہاں مدعو کیا گیا ہے، ہم نے بھی پینٹنگ کا ایک اسٹال لگایا ہے، اور بہت زیادہ لوگوں نے، بچوں نے، اسٹوڈنٹس نے تعریف کی ہے، اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فن کی طرف بھی جو ہے بچوں کو لانا بہت ضروری ہے، اس کی اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے بچوں کے لیے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ ڈسٹرکٹ تحصیل سطح پہ تو کم از کم جو ہے یہ ادارے ہونے چاہیے، اس کے کوئی کالجز، اس کی یونیورسٹیاں، اس کی جو ہے اکیڈمک کوالیفیکیشن ہونی چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے لوگ تو آ رہے ہیں اس طرف، گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اس کی طرف سے بھی ایسے اقدامات کیے جائیں گے، مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ اب لوگ اس طرف آ رہے ہیں۔ تو یہاں جو آج کا یہ اس کتاب میلے کا انعقاد ہوا ہے، بہت بھرپور لوگوں نے شرکت کی ہے، اس کے علاوہ شہر کے لوگوں نے اور یوتھ نے بھی بہت شرکت کی ہے، اور بڑھ چڑھ کے لوگ جو ہے اس میں آ رہے ہیں اور حصہ لے رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ تحصیلدار صاحب کو ایسی سب اپریشیٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل، اے سی صاحبہ اور جناب تحصیلدار صاحب، جناب اعجاز خان صاحب، میں سمجھتا ہوں ان کی بہت بڑی ایفرٹ ہے، کیونکہ یہ شعور انہوں نے یہ کتاب کا شعور لانے کے لیے ہی تو یہ لگایا ہے، تو بہت اچھا لگا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج یہ جو کتاب میلہ لگا ہوئے فتح میں، یہ کیا صحیح ہے؟ اس طرح کی ایونٹ ہونا چاہیے فتح میں؟ یہ ایک بہت اچھا ایونٹ ہے، اسپیشلی اعجاز خان صاحب کی ذاتی کوششوں کی وجہ سے پاکستان کے معروف ادیب، لکھاری، ناول نگار، ڈرامہ نگار، شاعر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سے پبلشرز جو ہیں وہ بھی اپنی کتابیں یہاں لائے ہیں، اور صبح سے جیسے یہ اس ایونٹ کا آغاز ہوا ہے تو بہت سے بچے آئے ہیں اسکولوں کے، کالجوں کے، اور پبلک بھی آ رہی ہے ساتھ ساتھ، اور نہ صرف اس ایونٹ کے ذریعے بک بینی، کتاب بینی جو ہے اس کا ذوق ڈیولپ ہو رہا ہے، بلکہ معاشرے میں جو عدم استحکام اور عدم برداشت کا جو رویہ ہے وہ بھی کتابوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اس چیز نے جو ہے ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ فرسٹریشن میں، بہت زیادہ پریشانی میں ڈالا ہوا ہے، تو ایسے ایونٹس ہونے چاہیے جس کے ذریعے جو ہے وہ بچوں کو ادب تک، تاریخ تک اور میل ملاپ کے مواقعوں تک رسائی ہو۔ یہ بہت ہی اچھا ایونٹ ہے، اور اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، تو جو ہے اس کے ذریعے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کتاب شناسائی مہیا کر سکتے ہیں، کیونکہ میڈیا کی موجودگی کی وجہ سے، موبائل کے یوز کی وجہ سے ہماری نئی نسل جو ہے وہ کتابوں سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی احسن اقدام ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور امید یہ ہے کہ مستقبل میں بھی ہماری انتظامیہ اور ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں اور جو شہر کا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس میں دلچسپی لے کر اس طرح کے ایونٹ کو آئندہ بھی جاری رکھیں گے۔ تو یہ جو آج اے سی صاحب نے اور تحصیلدار صاحب نے یہ اقدام کیا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، ہماری تحصیل انتظامیہ تو سر فہرست ہے، ان کی کوششوں سے ہی یہ ممکن ہوا ہے، ادروائز تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو ساری انتظامیہ نے اس میں بھرپور حصہ لیا ہے، اس کی انتظامات کے حوالے سے اور اس کی تمام جتنی بھی ارینجمنٹ ہے اس کے حوالے سے۔ دوسرے یہ اس میں لوکل ہے یا پورے پاکستان سے؟ جی پورے پاکستان سے یہاں ادیب، لکھاری، پبلشر اپنی کتابوں کا ایک بہت بڑا خزانہ لے کر آئے ہیں۔ اسپیشلی میں مینشن کروں گا ادبیات پاکستان کے ڈائریکٹر اختر رضا سلیمی کا نام ضرور میں لوں گا، کہ وہ ادبیات کی طرف سے، ادارے کی طرف سے بہت ہی ایک نمایاں کلیکشن لے کے آئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کتابوں کی قیمت آپ کے تصور سے بھی کم ہے، یعنی بہت ہی کم پرائس میں آپ کو یہ کتابیں مل رہی ہیں، بہت ہی کم، تو یہ بہت ہی بڑا احسن اقدام ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے آج بکس خریدی ہیں، ہاں جی، تو یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی یہاں پہ مل رہا ہے، ہاں تو آپ اپنی دلچسپی کے لیے اس کو اسٹڈی کر کے جی
سب سے پہلے تو میں نے اس لیے لیا کہ میں خود پڑھوں گا، اسٹڈی کروں گا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب اسٹڈی کر لوں گا اس کے بعد یا تو کسی لائبریری میں دے دوں گا یا پھر دوستوں کو گفٹ کر دوں گا۔ تو یہ جو آپ کتاب میلہ لگا ہے، ٹھیک ہے، جی اس کو کیا سمجھے بھی ہونا چاہیے یا میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو پچھلے انٹرویو میں کہ ایسے میلے مطلب کہ ہر مہینے 2 مہینے بعد ہونے چاہیے، جس سے کافی فائدہ۔ آپ دیکھیں ہم نے یہاں بکس لی ہیں، یہ ہمیں باہر سے ملتی نہیں ہیں، ادھر ہمیں مل گئی ہیں، ادھر 50% آف پہ ملی اور جو چیز چاہیے تھی وہ ساری ادھر مل گئی۔ آپ نے بہت زبردست اسٹیپ اٹھائے ہوئے، کتاب میلہ، یہ لوگوں کی آگاہی اور یہ سارا اسٹیپ اٹھایا، اس والے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ جو بک فیسٹیول کرایا ہے اس کے 2 مین مقاصد ہیں۔ ایک تو روزمرہ کی زندگی سے ہٹ کے عوام کو، خصوصی بچوں اور خواتین کو کوئی اور ایکٹیویٹی دی جائے۔ اس کے علاوہ نا اس کا مقصد سارا، اس کو ٹارگٹ ہم نے بچوں کو کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ سرکاری اسکول کے بچے بھی ہیں اور پرائیویٹ اسکولوں کے بچے بھی ہیں۔ ادھر ہم نے بکس کے ساتھ اسٹالز لگائے ہیں اور جھولے وغیرہ لگائے ہیں۔ مقصد یہ ہے ٹو میک فن ایسوسیٹیڈ ود بکس، تاکہ بچے جو ہے نا ان میں ایک کتاب پڑھنے کا نا کہتے ہیں بیج ہم بوتے ہیں، تاکہ وہ آگے جا کے اپنی تعلیم پہ فوکس کریں اور اس بک ریڈنگ کے کہتے ہیں نا پیشن کو وہ فالو کریں۔ اس میں ہر طبقے کے لوگ آئیں گے، آپ کیا سمجھیے کہ وہ کتنا یہاں سے فائدہ اٹھائیں گے اور کتنا ان کو بینیفٹ ملے گا یہاں سے؟ دیکھیں ادھر نا جو بکس ہیں نا وہ ڈسکاؤنٹڈ مل رہی ہیں، یہاں پہ خاص کر کے بچوں کی بکس ہیں، ان میں بڑی ان کی اچھی سٹوریز ہیں، ان کو رہنمائی کی بھی ہے۔ تو آپ کو جب نارمل آپ بک پرچیزنگ کرو گے اس سے یہاں پہ آپ کو زیادہ بینیفٹ ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے جو بچے ہیں یہ اپنی اسپیشلی ان طبقوں کے جو اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو ہم نے 50% تک ڈسکاؤنٹ کچھ اسٹالس پہ دیا ہوا ہے۔ تو آئی تھنک یہ ان کے لیے بہترین اپارچونیٹی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ڈسٹرکٹ تک ہے یا ڈویژن تک ہے؟ یہ ہم نے انوائٹ تو جس نے آنا ہے وہ آ جائے، جو بھی فتح جنگ میں آج موجود ہے اس کو ہم نے انوائٹ کیا ہوا ہے، وہ آ جائے۔ ہم نے پنڈی سے بھی لوگوں کو بلایا ہوا ہے۔ اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کہ ہر کسی کی لمیٹیشن ہوتی ہے، تو جتنا یہاں سے ایک مجھے بلکہ بندہ ملا تھا جو لاہور کا ہے، وہ ویسے ہی فتح جنگ میں تھا تو آ گیا۔ تو اینی ون ہو از ان فتح جنگ ٹوڈے کین جوائن اس۔ تھینک یو۔ ہیومن رائٹس ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں میں، انسم ہزار، اور ابھی میری ایک کتاب صبح آئندہ کے نام سے شائع بھی ہوئی ہے، پہلی کتاب ہے میری۔ اور کتاب کے حوالے سے آج یہاں پہ بہت اچھا میلہ، کتاب میلہ سجایا گیا ہے۔ فتح جنگ انتظامیہ نے بہت اچھی کاوش کی ہے اور قابل تحسین ہے تمام لوگ جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور نئے شعراء کو بھی موقع دیا، نئے لکھاریوں کو موقع دیا کہ وہ آئیں، اور پینٹنگز کے بھی سٹالز ہیں، کھانے پینے کے بھی ہیں، اور ہر ایک بندے کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ مطلب اسی طرح سے ہماری، جیسے ہم کہتے ہیں کہ چائنا میں بہت اچھا ایونٹ سیلیبریٹ کیا گیا تو اس سے کافی آمدن ہوئی۔ تو میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں کہ جب ہم مل کر ایک معاشرے کو آگے لے کر چلتے ہیں، اس کی ویلیوز کو آگے بڑھاتے ہیں، تو ہمیں فائنینشلی بھی فائدہ ہوتا ہے اور مورلی بھی ہماری سپورٹ ہوتی ہے۔ تو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ چاہے آپ سیاسی ہیں، سماجی ہیں، معاشی ہیں، معاشرتی ہیں، جو بھی اقدار آپ رکھتے ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ جب تک آپ شیئرنگ نہیں کریں گے، اپنے اندر ان کو رکھیں گے، ایک اندر کوڑتے رہیں گے، تو تب آپ ایک اچھا معاشرہ، ایک بامقصد معاشرہ تخلیق نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم۔ چیئرمین کمپلینٹ سیل نیشنل ہیومن رائٹس متین ملک عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ جی ہماری نیشنل ہیومن رائٹس کی ٹیم آئی ہوئی ہے، احمد جمال صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے علاوہ عاطف شہزاد خان صاحب وائس چیئرمین ہیں فتح جنگ کے، اس کے علاوہ میڈیا کے نمائندے ہمارے ساتھ امین صاحب کھڑے ہیں، ہاشمی صاحب ہیں۔ آج اس کتب میلے کا انعقاد کیا گیا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور پہ میڈم انزا عباسی صاحبہ، ڈی سی اٹک، اس کے علاوہ ہمارے سی او خان بادشاہ صاحب ہیں۔ کتاب جو ہے وہ ایک علم کی تو ایک علم کا تو ذریعہ ہے ہی، اس کے علاوہ کتاب کو بہترین دوست کہا جاتا ہے۔ انسان کی جو تنہائی ہوتی ہے اس میں کتاب اس کا سب سے اچھا اور خوبصورت دوست ہوتا ہے۔ اور اس جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے کتاب سے تھوڑی دور ہے، تو اس کا انعقاد کر کے جو ہے وہ انتظامیہ نے ایک بہت اچھا تاثر دیا ہے، اس سے ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ کتاب کے نزدیک آئے گی، اور جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے ہمیشہ کتاب سے دوستی کی ہے، علم دوستی کی وجہ سے انہوں نے ترقیاں کی ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بہت اچھا تاثر آئے گا۔ ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، تھینک یو۔ اچھا سر، یہ جو آج کا ادبی اور کتاب میلہ لگا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس دور میں، کیونکہ ہر شخص کمپیوٹر، موبائل وغیرہ اس میں گیمیں وغیرہ وہ دیکھتا ہے اور مطلب اس کو یوز کرتا ہے، تو آج یہ جو میلہ لگا ہے اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا آگاہ۔ جی یہ بالکل بات آپ کی بجائے ہے، اصل میں ہمارے معاشرے میں جو کتاب بینی ہے اس کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، دن بدن یہ انحطاط پذیر ہے، تو ایسے میں
इस शानदार मेले का एहतमाम जो है वो बहुत ही खुशाइंद है। इससे किताब बीनी की तरवीज होगी, हमारी जो नई नस्ल है वो किताब पढ़ने की तरफ माइल होगी। यहाँ पे मुख्तलिफ़ पब्लिशर्स और मुख्तलिफ़ इदारों ने अपने बहुत अच्छे स्टॉल्स लगाए हुए हैं, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें हैं, हर किस्म की तारीख़ी, फ़लसफ़े की, नावल, फ़िक्शन, शायरी, तसव्वुफ़, बच्चों की, ख़वातीन की, हर तरह की किताबें हैं। यहाँ पे पेंटिंग्स और दूसरी चीज़ों की नुमाइश भी है। तो मेरे ख़्याल में ऐसे जैसे हमारे मुआशरे में ये इन्हतात है, तो किताब मेले का एहतमाम किसी जहाज़ से कम नहीं। तो इसका नहायत ही शानदार एहतमाम किया गया है, जो कि चौपाल इंटरनेशनल के सरबराह हैं एजाज़ खान साहिब साहब। ये बुनियादी तौर पे उनका इनिशिएटिव है और फ़तेह जंग की इंतज़ामिया ने उनका साथ दिया। और ये एक छोटे से शहर में इतना शानदार और रंगारंग मेला सजाना, ये एक मशअल राह है इस शहर ने, जो कि बाकी बड़े शहरों को एक रास्ता दिखाया है कि इस रास्ते पे चलना चाहिए। बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके और मैं इंतज़ामिया को मुबारक पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाज़िया अकबर है और फ़तेह जंग से ही मेरा ताल्लुक़ है। अगरचे अब मैं यहाँ कम आती हूँ, रहती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी अदबी और सकाफ़ती जो है तकरीब हो या कोई ऐसा मौका हो तो मैं ज़रूर इसमें शिरकत करती हूँ। आज के इस किताब मेला में शिरकत करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बच्चों की किताब में जो दिलचस्पी है और दीगर मैं देख रही हूँ सैकड़ों लोग यहाँ पर आए, ख़वातीन यहाँ पर आईं, असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं और बेशुमार लोग हैं जो किताब के लिए यहाँ पर आए हैं और किताब से ये रिश्ता, किताब से ये जुड़त, किताब के साथ मोहब्बत जो है उसको ज़िंदा करने के लिए ये बहुत शानदार काविश है। यहाँ फ़तेह जंग की इंतज़ामिया जो है वो बिलखुसूस इस सिलसिले में मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत तहज़ीबी जो है वो रिवायत का आगाज़ किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रिवायत आइंदा भी कई साल बल्कि हमेशा जारी रहेगी और हर बार हमारे बच्चे जो यहाँ पर आते हैं किताब को छूते हैं, किताब को उठाते हैं, ख़रीदते हैं, लेकर जाते हैं और मालूमाती और कहानियों पर मबनी जो किताबें हैं बिलखुसूस उनमें दिलचस्पी ले रहे हैं, पेंटिंग में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत रिवायत है, इसको हमेशा बाकी रहना चाहिए, ज़िंदा रहना चाहिए। जी बिल्कुल, आप देखें कि अगर आप फ़तेह जंग की तारीख़ पर नज़र डालें तो यहाँ पर ऐन इस जगह पर एक मेला साल में लगता था जो भादों की 10वीं तारीख़ को शुरू होता था और उस मेले में सर्कस है, उस मेले में अजायब घर है, उस मेले में जो है चिड़िया घर है, उस मेले में चूड़ियाँ हैं और जलेबियाँ हैं और ये सारी चीज़ें, खिलौने हैं। अब उसी जगह पर किताब मेला है तो ये कितनी खूबसूरत तब्दीली है। अगरचे वो हमारा एक सकाफ़ती मेला है उसको भी जारी रहना चाहिए, लेकिन उसमें ये एक खूबसूरत इजाफा है कि इस जगह को, इस खूबसूरत जगह को, इस पार्क को इस्तेमाल किया गया सेम पर्पज़ के लिए। उसमें के साथ साथ जो है किताब का इजाफा, पेंटिंग का इजाफा, फूड स्टॉल हैं, यहाँ पे बच्चों के लिए झूले हैं, तो ये बड़ी मुस्बत सरगर्मी है और इसको जारी रहना चाहिए। ये जो आजकल कंप्यूटर और मोबाइल का दौर है, इसके बारे में जो नौजवान नस्ल है क्या पैगाम देना चाहिए? मैं समझती हूँ अच्छा यहाँ पर ना अक्सर लोग इसको डिनाई करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। लोग बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर में इन्वॉल्व होके तो मुस्बत सरगर्मियों से निकल गए हैं, वो स्पोर्ट्स में नहीं आते या किताब बुक रीडिंग नहीं करते। मैं समझती हूँ इंटरनेट से जुड़कर भी, कंप्यूटर से जुड़कर भी मेरे अपने मोबाइल में इस वक्त 1000 से ज़्यादा किताबें होंगी जो महफूज हैं और मैं किताब यहाँ से मोबाइल से पढ़ती हूँ। इसमें हमें एक्सेस मिली है, दुनिया तक अप्रोच और मालूमात मिलती हैं। तो ये कंप्यूटर या ये जो मोबाइल है, ये इंटरनेट है, ये कोई मनफी चीज़ नहीं है। इसका इस्तेमाल इसको मनफी या मुस्बत बनाता है। तो और अगर हम बच्चों को इस तरफ लेकर आएँ, यहाँ पर तो किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जा सकती, सुनी भी जा सकती हैं, देखी भी जा सकती हैं, ड्रामेटाइज हुई हैं और वो पूरे असबाग मौजूद हैं। यहाँ पे टीचर्स के लेसन हैं, टीचर्स के लेक्चर रिकॉर्ड मौजूद हैं जो उन बच्चों को तालीमी सरगर्मियों में भी मदद फराहम कर सकते हैं। तो इसका यूँ भी तो इस्तेमाल हो सकता है। हम रंगे जुनून से हस्ती की तस्वीर बदल देंगे एक दिन, तदबीरो अमल से दुनिया की तकदीर बदल देंगे एक दिन, ज़ल्मत को मिटाएंगे एक दिन, ये करके दिखाएंगे एक दिन, दिल जिससे हो रोशन लोगों के वो दीप जलाएंगे एक दिन, देखे हैं जो अब तक लोगों ने वो ख्वाब करेंगे हम पूरे, सराय वतन को मिलजुल कर सेंचेंगे लहू से हम अपने।
ہم چیر کے سینہ دھرتی کا ڈھونڈیں گے خزانہ دولت کا، آکاش پہ جا کے دیکھیں گے کیا راز ہے اس کی شہرت کا، کیا چیز ہے اس کے دامن میں، ساغر میں اتر کر دیکھیں گے، طوفان میں کتنا دم خم ہے، کچھ دیر ٹھہر کر دیکھیں گے، ہم رنگے جنون سے ہستی کی تصویر بدل دیں گے ایک دن، تدبیر و عمل سے دنیا کی تقدیر بدل دیں گے ایک دن، ظلمت کو مٹائیں گے ایک دن، یہ کر کے دکھائیں گے ایک دن، دل جس سے ہو روشن وہ دیپ جلائیں گے ایک دن۔